لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، جب بھی بیٹھیں، جہاں بھی بیٹھیں، کوشش کریں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود پاک پڑھ لیا کریں. اور درود پاک کی تو بہت سی فضائل ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ درود پاک تمہارے لیے طہارت ہے، تو اس کو پڑھا کریں، اس سے آپ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں. یہ مشکلوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے نجات دلواتا ہے. تو درود پاک کی کثرت کریں، آپ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی عادت دلوائیں. کم سے کم دن میں کم سے کم 100 دفعہ تو منیمم درود پڑھنا چاہیے. بہت سی حدیث مبارکہ درود کے بارے میں اور درود شریف کے فضائل کے بارے میں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ گارنٹی جنت کی، کہ جس شخص نے عادت بنا لی اور وہ دن میں 1000 دفعہ درود پڑھتا ہو، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ قیامت اور جب تک وہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، کوشش کریں کہ میرے بزرگوں کو یہ درود کو معمول بنائیں، درود شریف پڑھا کریں. اس سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، نجات ملتی ہے، سکون ملتا ہے. قلبی سکون کے لیے یہ درود جو ہے سب سے بیسٹ دعا اور سب سے بیسٹ وظیفہ ہے. جس طرح میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی حج کے حوالے سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے. جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے. کہ جو شخص اس چیز کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے اور حج کے لیے جائے، جس کے پاس مال و اسباب ہوں، اس کے باوجود نہ جائے، تو اس کے کافی حدیث مبارکہ ہیں. لیکن ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس چیز کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حج پر جا سکے اور نہ جائے، تو چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے یا یہودی ہو کر، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں ایک الارمنگ سچویشن دیتی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس قسم کی استطاعت رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی اسباب دیے ہیں، مالی اسباب دی ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے، اپنی پرسنل وجوہات کی وجہ سے، نہ شرعی عذر کوئی نہ ہونے کی وجہ سے وہ حج پہ نہیں جاتے. حج کے بارے میں یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ حج میرے بزرگوں کے لیے، میری جو امت کے بزرگ جو لوگ ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں، ان کے لیے یہ جہاد ہے. تو اس جہاد، یہ ایک ایسا جہاد ہے کہ جب مسلمان، جیسے اسلام میں بتایا گیا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. پہلا ارکان جو ہے وہ توحید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے نبی پر ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لانا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی ماننا اور آخری نبی ماننا. جب یہ انسان کی توحید، جب یہ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو اس کا معاملہ جو شروع ہوتا ہے، پھر وہ جو 4 ارکان ہیں وہ اس میں، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے. اب نماز کا معاملہ ہے، نماز کے معاملے میں کہ نماز جتنی بھی عبادات ہیں، پہلی تو آپ کے بلیف، آپ کی عقیدے سے ہے کہ آپ اس کو بلیو کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے نبی پر ایمان لے کر آئیں. جب ایمان لانے کے بعد پھر اب آپ کی پریکٹیکل عبادات شروع ہوتی ہیں.
اور پہلی عبادات جو ہے وہ نماز کے بارے میں کہ جیسے آپ مسلمان ہوئے، آپ بالغ ہیں، عاقل ہیں، شعور ہے آپ کے پاس، تو آپ پہ نماز فرض ہے۔ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چاروں کی کیٹیگری ڈیفرنٹ بتائی گئی ہے کہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوں، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نماز جو ہے آپ کو نماز کا جب ٹائم ہو، اس کا ٹائم مقرر ہے، اس کے مقررہ ٹائم پہ آپ ادا کریں۔ کبھی اس طرح ہو نہیں سکتا کہ اگر فجر کا ٹائم ہے تو آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوں، ظہر کی نماز پڑھ لیں، اور ظہر کے ٹائم فجر کی، تو یہ 5 نمازیں دن میں فرض کی گئی، یہ نماز کا معاملہ دنیا کے کسی جگہ بھی آپ موجود ہوں، کسی بھی خطے میں موجود ہوں، آپ نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح معاملہ روزے کا ہے کہ روزے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی عبادت ہے جب تک آپ کسی کو بتائیں نہیں وہ عبادت ظاہر نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عبادت کو پوشیدہ رکھا انسان کے تقوی کے لیے، اس کی جو عبادت ہے وہ ظاہری طور پر ظاہر نہ ہو تاکہ اس کے اجر میں اور ثواب میں اس کا اضافہ ہو۔ اسی طرح پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ اور حج کا معاملہ ہر کسی پر نہیں، کہ جو بندہ مستحق نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو اتنے مال اور اسباب نہیں رکھتا کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، وہ زکوٰۃ نہ دے، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح حج کا معاملہ ہے کہ اگر وہ شخص ہے جو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ بیت اللہ شریف جائے اور حج ادا کرے، تو وہ اسی طرح اس پہ بھی حج فرض نہیں ہے، تو اس پہ حج فرض نہیں ہوگا، وہ اس سے ذمہ بری ہے، پھر اس کو کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ ساری عبادات کے جو 5 ارکان ہیں، جن میں سے 4 ایسے ارکان ہیں جن کا فزیکلی آپ نے کوئی نہ کوئی عبادت کر کے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس میں بھی ڈویژن ہو گئی ہے کہ جس طرح نماز ہے، نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز کا کوئی ایسا نہیں۔ پھر روزے کا ہے کہ روزہ کے بارے میں کہا گیا کہ جو روزہ رکھے، اگر جو میڈیکلی فٹ ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس میں شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی، تو اس پہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور اگر وہ شرعی طور پہ معذور ہے، وہ نہیں رکھ سکتا، کوئی اس کی بیماری ایسی ہے جس سے اس کی ہلاکت، اس کی جان کو خطرہ ہو، تو اسی طرح وہ اس کے لیے پھر اس کا فدیہ ہے، وہ فدیہ دے۔ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان دے گا اس وقت جب وہ اس کا صاحب نصاب وہ جب ہو جائے۔ اب زکوٰۃ کا معاملہ رکھا گیا، زکوٰۃ کو دینے کا کس کو دینی ہے۔ اسی طرح عبادت، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ آپ کا تقویٰ ہے، وہ نماز آپ کو بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ روزہ آپ رکھتے ہیں، روحانیت، جسم کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، روحانیت حاصل ہوتی ہے، آپ کی دین میں، دنیا میں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس سے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ آپ کے مال کی زکوٰۃ ہے، آپ مال کو صحت یاب کرتے ہیں، مال کو اپنے پاک کرتے ہیں، اور یہ وہ مال ہے کہ جو غریب اور مستحق اور غریب لاچار لوگوں کو آپ دیتے ہیں۔ اب یہ مال آپ دیتے ہیں اس وقت جب آپ صاحب نصاب ہو جائیں، تو اس میں سے اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس 100 پاؤنڈ ہے، 100 پاؤنڈ میں سے 2.5% جو 2.50 پینس بنتا ہے، وہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس زکوٰۃ کو نعوذ باللہ ذالک ایسی بات کہہ دی اور اس کو ایسی جگہ لے گئے کہ جس میں وہ کفر کی طرف جاتی ہے کہ نعوذ باللہ یہ ٹیکس ہے، یہ زبردستی کے پیسے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ جو مال نہیں دیتا، جو یہ مال اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن یہ مال اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ اسی طرح پھر حج کا معاملہ ہے کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے، جس طاقت رکھتا ہے، وہ حج پہ جانا چاہتا ہے اور جا سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کے نہیں جاتا، اگر وہ جان بوجھ کے نہیں جاتا یا ڈیلے کرتا، یا دنیا کے مال میں یا دنیا کے بزنس میں، دنیا کی رنگینوں میں وہ گم ہے، اور اس کو اس چیز کا احساس نہیں کہ مجھ پہ حج فرض ہو چکا ہے، میں حج کروں، تو اس کے لیے بھی، کہ جس طرح میں نے حدیث مبارکہ پہلے بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، ہمیں اس کی حاجت نہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ تو یہ انسان اگر اس چیز پہ دیکھے کہ اگر میں حج کر سکتا ہوں، حج کا فرض ہونے کا، کہ انسان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنے آنے جانے کا سفر کا پیسہ پورا کر سکے، پھر بیوی بچے بال بچے اگر پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے تو ان کے لیے اتنا پیسہ ہو کہ اس کے واپسی آنے تک ان کا خرچہ نان نفقہ پورا ہو جائے، تو وہ شخص پھر وہ
اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، وہ حج کرنا اس پہ لازم ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں اور حج کا انکار کرنے والا، نعوذ باللہ بہت سے لوگوں نے یہ بات بھی کہی تھی، یہ سننے کو آتا ہے، سوشل میڈیا اس پہ بھرا ہوا ہے، کم علمی کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں اور نا علم ہونے کی وجہ سے کفر بک پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حج پہ جانا ضروری نہیں ہے، یہی پیسہ ہم کسی غریب کو دے دیں، اگر UK میں ہے تو 4-5 ہزار پاؤنڈ جو ہیں وہ ہم کسی غریب کو دے دیں، غریب کا گھر بار چل جائے، اس کی کسی بچی کی شادی ہو جائے۔ آپ اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں کہ غریب کی کفالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بندے تجھے اتارنے سے پہلے تیرا رزق بھیج دیا، تو غریب کا کہیں نہ کہیں سے ہو جائے گا، لیکن یہ آپ پہ اگر حج فرض ہے تو آپ کو حج ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ نہیں ادا کرتے تو آپ گناہ گار ہیں، اور آپ اسی گناہ کے سمیت دنیا سے چلے گئے تو آپ پہ یہ حج کا گناہ ہوگا۔ یا تو پھر یہ ہے کہ بعد میں اگر آپ کسی اپنے بچے، آپ کی کوئی نیک و نرینہ اولاد رہتی ہے تو آپ کے لیے حج بدل کرتی ہے، لیکن ساری باتیں وہ ثواب اس کا نہیں ہوگا۔ حج کی بہت سی فرضیتیں، حج کے بارے میں بہت سے جو کتابیں لکھی گئیں، حدیث مبارکہ، قرآن میں اس کے بارے میں بتایا گیا، اس کی فرضیت کے بارے میں بتایا گیا، اس کا انکار کرنے والا کفر بتایا گیا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کعبہ کا حج کیا پس وہ نہ عورت کے قریب گیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا، وہ تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح واپس لوٹا جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ تو یہ جو شخص ہے جو حج کرنے جاتا ہے وہ اپنے گناہوں کو کفارہ ہے، وہ جا کے ایسے گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے کہ جیسے آج وہ پیدا ہوا ہو۔ معصوم بچہ ہوتا ہے کہ وہ بچے پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ جب بڑا ہوتا ہے پھر وہ بالغ ہوتا ہے، پھر وہ گناہوں کی طرف شیطان اس کو رغبت دلاتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے، وہ گناہوں کا بوجھ اکٹھا کرتا ہے۔ جب معصوم بچہ ہوتا ہے وہ جس طرح ہے پاک صاف ہے، اسی طرح وہ جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو کر وہ اس دنیا سے جاتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے گناہوں کو کفارہ ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو ایک حج دوسرے حج کے درمیان گناہوں کو مقبول جو حج ہے، جو قبولیت والا حج ہے، وہ ایک اور دوسرے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو ہے حج کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ نیکی میں داخل ہو گیا اور برائی سے خارج ہو کر مغفرت پا گیا۔ کہ جو شخص بیت اللہ شریف گیا اور حج سے وہ پاک ہو گیا، وہ پاک ہو گیا اور وہ مغفرت پا گیا۔ حج کا معاملہ یہ ہے کہ حج آپ دنیا میں عبادت جس طرح روزے کا ہے، روزہ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، نماز کہیں بھی، اگر آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی موجود ہیں، آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، آپ زکوٰۃ ادا کر دیں، نہیں تو آپ کہیں دوسری کنٹری میں کسی کو بیچ کے وہاں ادا کر دیں۔ حج کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عبادت کو، اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں مہمان بلایا، اس شخص کو مہمان بلا کر اس کو گھر کا زیارت کروائی، گھر پہ ٹھہرایا، اور کرانے کے بعد اس کو اجر دیا۔ اجر دینے کے بعد، کیونکہ حج کہیں اور کسی اور خطے میں ہو نہیں سکتا، اسی طرح جس طرح اب ایک شخص جاتا ہے حج کرنے کے لیے، وہ اس نیت سے جاتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے جب وہ مکے میں جاتا ہے، وہ احرام پہن کے جاتا ہے، وہ اپنے مال اسباب بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو آ کے پیش کرتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا وہ ادا اتنی پسند آتی ہے، وہ جب وہ سارے ارکان جو حج کے ارکان پورے کرتا ہے، وہ جاتا ہے منی میں، جاتا ہے مزدلفہ میں، جاتا ہے رمی کرتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، یہ سارے جو ارکان وہ پورے کرنے کے بعد وہ ایسا پاک صاف ہو کے لوٹتا ہے کہ جیسے آج وہ پیدا ہوا ہو۔ تو یہ حج کا معاملہ ایسا ہے، اس پہ بڑا سوچ سمجھ کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں جنہوں نے گمراہی کی طرف لے کے جائیں، جو حج کو نعوذ باللہ ذالک ویسٹ آف منی کہتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کا انجام بھی آپ نے دیکھا۔ اگر آپ پہ حج فرض ہے اور اس حج کی ایک سٹریس ذہن میں رکھیں، ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے اس سال نہیں تو اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال اللہ نے مجھے زندگی دی، میں اتنے اسباب پیدا کر لوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور میں پھر حج کے لیے جاؤں گا۔ ایک ٹارگٹ رکھیں، اس کے مطابق ہی حج کریں، اور اگر حج کریں گے یہ آپ کے لیے طہارت ہے، آپ کے لیے پاکیزگی ہے، آپ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی گناہ نہیں رہتے، کوئی بوجھ نہیں رہتا۔
اسی طرح کہ حج کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا کہ جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہے وہ شخص حج کرے، اس تم پہ حج فرض کر دیا گیا۔ تو ایک صحابہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا ہمیں ہر سال کرنا پڑے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس پہ خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ صحابہ کھڑے ہوئے اور وہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا یہ حج ہمیں ہر سال ہم پہ فرض ہے؟ تو جب 3 بار پوچھنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر وقفے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم سے پہلی امتیں کثرت کے سوالات، انبیاء کرام سے کثرت کے سوالات کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ اگر میں کہہ دیتا کہ یہ ہاں تو یہ حج تم پہ فرض ہو جاتا اور تمہیں پھر ہر سال یہ حج کرنا پڑتا۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ حج کے معاملات ایسے ہیں کہ حج کے مسائل کو سیکھنا، جس طرح نماز کے مسائل ہیں، نماز کو سیکھنا ہم پہ فرض ہے، روزے کو رکھنا ہم پہ فرض ہے، زکوٰۃ جب ہم پہ واجب ہو جائے تو زکوٰۃ دینا ہم پہ فرض ہے۔ اسی طرح حج کا معاملہ بھی یہی ہے کہ حج کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اس کے مسائل سیکھیں۔ تو یہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سیریز چلتے رہے گی۔ نیکسٹ پروگرام میں مزید ڈیٹیل سے آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے، حج کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، حج کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، حج کس طرح کیا جاتا ہے، کون کون سے اس کے مسائل ہیں، اس کے فرائض کتنے، اس کے واجبات کتنے، یہ نیکسٹ پروگرام کے اندر انشاءاللہ اس میں مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ، اس حدیث مبارکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا فرمائے گا اور زبان عطا فرمائے گا، جس سے یہ بولے گا کہ ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے ایمان کی حالت میں اس کا بوسہ لیا ہو۔ تو یہ حجر اسود کو ہم جا کے چومتے ہیں، ہے تو بظاہر یہ پتھر ہے، اس کو چومنا کوئی وہ نہیں، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب آپ گئے آپ اس کو بوسہ دینے لگے، بوسہ دینے سے پہلے کہا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے بوسہ اس کا دے رہا ہوں اس لیے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے تجھے اس کا بوسہ دیا ہے۔ تو یہ سنت ہے، یہ ساری سنت ادا کی جاتی ہے۔ حج کے جتنے مراحل ہیں، جتنے اس کے فرائض ہیں، جتنے ارکان ہیں، یہ یادیں ہیں، یہ یادیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، یہ ساری ان کی یادیں ہیں۔ ان یادوں پہ صفا مروہ کی صحیح کرنا، پھر اس کے بعد آپ طواف کرنا، پھر آپ جاتے ہیں رمی کرنا، یہ پھر عرفات کے اندر آپ جا کے وہاں ٹائم اسپینڈ کر۔ عرفات کا یہ ایسا ہے کہ 4 اس کے اگر جس بندے نے عرفات میں تھوڑا سا ٹائم بھی گزار لیا تو اس کا تو ٹائم ہے مخصوص ٹائم میں گزارنے کا، کیونکہ وہ نیکسٹ پروگرام میں مزید ڈیٹیل سے اس میں بیان ہوگا۔ تو اس میں اگر یہ ہے کہ جو وہاں ذرا سے بھی کسی حال میں بھی اگر وہ بیماری کی حالت میں وہاں سے گزر جائے اور بیماری کی حالت میں کچھ لمحے بھی وہاں گزار دے تو وہ اس کا حج کا وہ فرض جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ حج کے بارے میں بہت سی حدیث مبارکہ ہیں جن کی فیض برکات ہیں۔ حج سے لوٹنے والا ایسا ہے، آپ نے دیکھا کہ ہمارے عزیز و قاریب جب حج کر آتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں اور دعاؤں کے لیے ان سے کہا جاتا ہے، ان سے دعاؤں کے اس لیے کہا جاتا ہے، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہ سے بالکل پاک ہو کے لوٹتے ہیں، تو ان کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، وہ مغفرت یافتہ ہو کے لوٹتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو ہمارے عزیز و قاریب یا ہمارے دوست یا جو بھی حج پہ جائیں تو ان سے ہمیشہ کوشش کریں کہ جا کے پہلے آپ ملیں، ان سے اپنی دعاؤں کے لیے کہیں، ان سے مصافحہ کریں، ان کو چہرے کو دیکھیں، کیونکہ وہ چہرہ، وہ آنکھیں وہ پاک جگہ کو دیکھ کر آئیں، وہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر آئیں، اس پاک مقدس جگہ پہ وہ رہ کر آئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی وہ دیدار کر آئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جو یہ حج کے مسائل ہیں، ہمیں اگر ہم پہ فرض ہو گیا ہے یا ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم حج کر سکتے ہیں، ہم اپنا دین یہ فریضہ انجام دیں وداؤٹ اینی ڈیلے۔ اگر ہم ڈیلے کرتے ہیں تو کچھ بغیر کسی شرعی عذر کے تو یہ گناہ گار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین متین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.